انبیاء کے دشمنوں کا آخری حربہ کیا ہے؟ ظالم و جابر لوگوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ کیا چیز ہے؟ اور انبیاء معجزہ کب دکھاتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ شعراء کی آیت نمبر 27 سے 33 تک کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 27 سے 31 تک کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين۔ فرعون نے کہا، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو بالکل دیوانہ ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ وہ مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے، اگر تم عقل سے کام لو۔ فرعون نے کہا کہ اگر تو نے میرے سوا کوئی معبود بنا دیا تو میں تمہیں قیدیوں میں شامل کر دوں گا۔ موسیٰ نے کہا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی واضح نشانی بھی لے کر آؤں۔ فرعون نے کہا اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے ان آیتوں کے نقطے کو بھی سن لیتے ہیں۔ اسی سورہ کی 27ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ فرعون اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے جناب موسیٰ سے سخت لہجے میں بات کرتے ہوئے بہت ہی بری نسبت دی۔ عربی گرامر میں کسی چیز کی تاکید کے لیے بعض حروف اور کلمے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس آیت میں ان اور لمجنون میں لام اور جملہ اسمیہ کا ذکر ہونا اس بری نسبت کی تاکید کی علامت و نشانی ہے۔ نقطے کو سننے کے بعد اب آئیے ان آیتوں میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، ظالم و جابر افراد حق کے سامنے آنے اور اس سے مقابلہ کرنے سے فرار کرتے ہیں۔ جب بھی جناب موسیٰ کوئی دلیل اور کوئی بات ذکر کرتے، فرعون جواب دینے کے بجائے لوگوں سے باتیں کرنے لگتا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ لوگ اس سے دور ہو جائیں گے۔ نمبر 2، ظالم و جابر شخص کبھی بھی حق کو قبول نہیں کرتا اور خود کو لوگوں سے الگ سمجھتا ہے۔ رسولکم ارسل الیکم، اس جملے کا مطلب ہوا کہ تمہارے پیغمبر میرے نہیں۔ نمبر 3، انبیاء کے مخالفین اور دشمنوں کا سب سے آخری اور مضبوط حربہ انبیاء کی طرف مجنون و دیوانگی کی نسبت دینا ہے۔ لمجنون، جس کے پاس دلیل یا کہنے کو کوئی مطلب نہیں ہوتا تو وہ تہمت اور گالی کا سہارا لیتا ہے۔ نمبر 4، زمین و آسمان، پورب و پچھم اور دنیا کی ساری مخلوقات اور چیزوں کے درمیان جو نظم اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس دنیا کا چلانے والا کوئی ایک ہی ذات ہے۔ نمبر 5، مبلغ اور تربیت کرنے والوں کو اپنے راستے میں تھکنا نہیں چاہیے، بلکہ انہیں اپنی دلیل کو حوصلے کے ساتھ بار بار ذکر کرنا چاہیے۔ نمبر 6، تہمتیں اور الزام اللہ کے ولیوں کو ان کے مقصد سے دور نہیں کر سکتے۔ نمبر 7، توحید تک پہنچنے کے لیے عقل یعنی غور و فکر کی ضرورت ہے۔ کفر و شرک بے عقلی کا نتیجہ ہے۔ ان کنتم تعقلون، لوگوں کا غور و فکر کرنا ظالم و جابر لوگوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ نمبر 8، انبیاء کرام ہمیشہ ادب کے دائرے میں باتیں کرتے ہیں۔ فرعون نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا لمجنون، لیکن جناب موسیٰ نے جواب دیا اگر تم غور و فکر کرو گے تو میری بات کو سمجھ جاؤ گے۔ نمبر 9، ڈرانا دھمکانا ظالموں کی ایک دوسری چال ہے۔ لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، دینی رہبر اور لیڈروں کو سختیوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔
نمبر 10، ظالم حکومت کے زمانے میں گھٹن اور وائلنس کا ماحول ہوتا ہے اور بہت سے افراد جیل میں ہوتے ہیں۔ نمبر 11، جہاں پر منطق و دلیل کام نہیں کرے وہاں معجزہ ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 12، دشمن پر کامیابی حاصل کرنے کی شرط پہلے سے آمادہ اور تیار ہونا ہے۔ جناب موسیٰ کو معلوم تھا کہ وہ اپنے عصا کو اژدہا بنا دیں گے اور آپ کا ہاتھ نورانی ہو جائے گا، لہٰذا آپ نے پورے بھروسے سے کہا جئتک بشیء مبین۔ نمبر 13، انبیاء جو معجزہ دکھاتے ہیں وہ حقیقت ہوتا ہے اور اسے لوگ سمجھتے اور درک بھی کرتے ہیں۔ اب آئیے سورہ شعراء کی آیت نمبر 32 اور 33 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔ اس پر موسیٰ نے اپنا عصا پھینک دیا تو ایک دم وہ کھلا ہوا اژدہا بن گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ ایک دم دیکھنے والوں کے لیے چمک رہا تھا۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد ان دو آیتوں کے نکات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ اس آیت میں نزاع سے مراد جیب و گریبان سے ہاتھ کا باہر نکالنا ہے۔ قرآن میں جناب موسیٰ کے عصا کے اژدہا بن جانے کا تذکرہ 10 مقامات پر آیا ہے اور ہاتھ کے نورانی ہو جانے کا تذکرہ 5 جگہوں پر ہے۔ جب جناب موسیٰ نے عصا پھینکا تو پہلے مرحلے میں وہ چھوٹا سانپ بنا جیسا کہ سورہ نمل کی آیت نمبر 10 میں ذکر ہے، جانن ولا مدبرا، لیکن مغرور و گھمنڈی ظالم و جابر کے سامنے اژدہے کی صورت میں ظاہر ہوا، اور یہ شاید اس لیے ہے کہ ہر مخاطب کے لیے ایک الگ گفتگو اور ایک الگ کام ہونا چاہیے۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، انبیاء کے معجزے کیونکہ اللہ کی قدرت اور اس کے اختیار میں ہوتے ہیں، اس لیے کسی مشق اور پریکٹس کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ دھیرے دھیرے وجود میں آئے۔ فَإِذَا هِيَ یعنی عصا اچانک اژدہا بن گیا۔ نمبر 2، سرکش و ہٹ دھرم لوگوں کے سامنے لاجواب اور دندان شکن مظاہرہ کرنا چاہیے۔ نمبر 3، انبیاء کے معجزے وہم و خیال نہیں ہوتے بلکہ چیزوں کو واضح اور روشن کرنے والے ہوتے ہیں۔ نمبر 4، دل کو دہلا دینے والے معجزے کے ساتھ نورانی اور سفید ہاتھ محبت و مہربانی کا رمز و راز ہے۔ نمبر 5، ہمیں چاہیے کہ ڈرانے اور امید کے جتنے راستے اور طریقے ہیں اسے حق بات کے اثر کرنے کے لیے استعمال کریں۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ انبیاء کے دشمنوں کا آخری حربہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نبی کو دیوانہ اور مجنون کہنے لگتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ ظالم و جابر لوگوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ لوگوں کا غور و فکر کرنا ہے، کیونکہ انسان غور و فکر کے ذریعے ہی توحید تک پہنچ پاتا ہے۔ انبیاء پہلے منطق اور دلیل پیش کرتے ہیں، اور منطق اور دلیل جب کام نہیں آتی ہے تب معجزہ پیش کرتے ہیں۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔